السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل. آپ نے پوچھا ہے ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین آج کا جو ہمارے پاس سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کیا فوت شدگان یا کسی دوسرے کی طرف سے اپنے جو ایسے عزیز و قارب جو فوت ہو چکے ہیں والدین ہیں یا کسی بھی دوسرے شخص کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیں اس میں سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو شخص خود صاحب نصاب ہے اور خود وہ اپنی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی دوسرے کی طرف سے بھی اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس میں کوئی اگرچہ اس میں ظاہر بات ہے کہ علماء کی دو آراء ہیں, مختلف آراء ہیں. بعض کے نزدیک یہ جائز, بعض کے نزدیک صرف جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے, بعض کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے. لیکن مفتہ بھی قول یہی ہے کہ آپ فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں, اپنے والدین کی طرف سے, عزیز و قارب کی طرف سے, یا کسی بھی دوسرے کی طرف سے جو زندہ ہے اس کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے اور اپنے جو گھر والے تھے ان کی طرف سے, دوسروں کی طرف سے قربانی کی ہے. تو قربانی تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کرنے کے بعد, ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی قربانی نہیں کر رہے. جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی چلیں اس سال میں نے قربانی کر لی, اگلے سال کہتے ہیں جی وہ پچھلے سال میں نے کی تھی, اس دفعہ چلیں میں اپنے والد صاحب کی طرف سے کر لیتا ہوں, اگلے سال جی اپنی والدہ کی طرف سے کر لیتا ہوں. تو یہ آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی بھی قربانی کریں. اگر آپ خود صاحب نصاب نہیں, اپنی بھی نہیں کر رہے یا دوسروں کی طرف سے کر رہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اپنی طرف سے, یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہ اپنی نماز تو نہ پڑھے کہ میں فلاں کی طرف سے نماز پڑھتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہاں اپنی نماز آپ ادا کریں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نوافل پڑھتے ہیں تو یہ اس کی ایک صدقے کی صورت بن جاتی ہے اس کا ایصال ثواب کے لیے. تو ایسا کرنا جائز ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.